بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ درس قرآن مجید۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ صدق اللہ العظیم۔ یقین رکھو کہ ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، اور ان کے حصے میں پھٹکار ہوگی، اور ان کے لیے رہائش کی بہترین، ان کے لیے رہائش کی بدترین جگہ ہوگی۔ سورہ مومن کی آیت 51 اور 52 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے اپنے سب سے زیادہ نیک اور سب گناہوں سے بچنے والے اور نیکی کی دعوت دے کر لوگوں کو نہی عن المنکر کرنے والے ہمیشہ جو دنیا میں بھیجے حضرات انبیاء علیہ السلام اور ان کے کامل متبعین جو ہیں، ان کے لیے مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا میں بھی مدد کریں اور آخرت میں بھی اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ مختص ہے۔ حق تعالی شانہ نے حالات دنیا کو ایک نہج پر کبھی رکھا نہیں ہے۔ انقلاب زمانہ کو ہر انسان شروع سے آخر اور موت آنے تک دیکھتا ہے، اور یہ تبدیلیاں اللہ کی مشیت، حکم، ارادے سے ہر آن ہر گھڑی، یہ اس کی قدرت کی نشانیاں بھی ہیں۔ کوئی ہزار تمنا کرے کہ آج سورج نکلے، چمکے، اور 9 بجے کا ٹائم 2-4 گھنٹے 9 ہی بجے رہے، آگے نہ بڑھے، نہیں، 1 سیکنڈ سورج کی مجال کیا اور تمام مخلوقات کا زور مل کر کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی شانہ اگر چاہتے کسی کافر، مشرک اور برے شخص کو دم مارنے کی مجال نہ ہوتی، اور اسی وقت خدائی پکڑ میں وہ آ جاتا، لیکن نظام قدرت میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ جہاں مدد کا وعدہ حضرت انبیاء اور رسول اور ایمان والوں سے ہے، تو اس کو اللہ پاک ضرور پورا کرتے ہیں، پر ساتھ میں
ایمان دین کی ڈیل کا مسئلہ ان کو بھی مہلت قدرت دیتی ہے، ایک زمانے تک اور عرصہ دراز تک۔ اور نوح علیہ السلام کے وقت کے کافروں کو جتنی مہلت ملی اتنی کسی کو ملی ہی ہوگی کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے احکام الہیہ کی تبلیغ فرمائی اور بڑے بڑے ظلم قوم نے کیے، پر نتیجہ اگر دیکھا جائے عام طور پر انسان صرف ظاہر کی چند باتیں دیکھتا ہے۔ کسی ظالم اور جابر اور قاتل کو عروج ملا، وہ اپنے علاقے اور محلے اور شہر میں شہرت پکڑ گیا، لوگ کہتے ہیں کیا کمال اس میں عقل اور دانائی ہے، اس سے سارے لوگ ڈرتے ہیں۔ لوگ تو بیچارے ایک کتے کو ہڑپ ہو جائے وہ سانپ کھا بیٹھے، ہلکا کتا، اس سے بہت ڈرتے ہیں۔ سانپ سے ہر شخص ہی ڈرتا ہے، برے انسان سے ڈرنا وہ تو اس کی ایذا کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں بچھو کی طرح ڈس نہ لے، ڈنک نہ لگا دے، پر انجام اس کا کیا ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ پھر اس ہلکے کتے کو لوگ چھوڑتے نہیں کہ یہ کب تک کتنوں کو کاٹے گا، صرف انسان ہی نہیں بکری بھینس کو بھی وہ کاٹنا شروع کر دیتے۔ اس کی بد انجامی اس کی پیشانی پر لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام اور ایمان والوں کی مدد دو طرح کی ہے، ایک تو دلیل برہان عقل اور علم سے ہمیشہ اللہ کا دین غالب ہی رہا ہے۔ کوئی متکبر اور سرکش دلیل کے ساتھ عقل کے ساتھ اللہ کے دین کی ایک بات کی جزی کا بتلان بھی کبھی نہیں کر سکا۔ قرآن میں مذکور ہے، سارے اللہ کے نبی فرماتے آئے کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، زمین و آسمان تو اس نے پیدا کیے، تیری آنکھ کی پتلی بھی رب نے بنائی ہے۔ درخت میں جتنے پتے، پھل، پھول، ہر پھول کی ایک ایک پتی، اس کا رنگ، بندہ نہ سوچے، جاہل بنا رہے، آنکھیں بند کر لے تو وہ اس کی اپنا نقص اور کمی ہے، قدرت نے کہیں کوئی کمی چھوڑی نہیں۔ ہمیشہ سے سچا دین غالب رہا، اور فرمان ہے اللہ پاک کا، ہم نے قرآن کو، اس آخری دین، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت محمدیہ کو دنیا بھر کے سارے ادیان پر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سچ ہمیشہ غالب آتا ہے، غالب رہتا ہے۔ رہا مادی غلبہ تو وہ کچھ دیر اہل کفر کو بھی دیا جاتا ہے، وہ ان کے لیے میری ڈھیل اور آزمائش اور فتنہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ان پر رب راضی ہے۔ ایک شخص نے ڈاکے کی رقم سے، چوری کے پیسوں سے کسی غریب کا مال ہتھیا کر بہترین بلڈنگ بنا لی ہے، رہائش گاہ اور کوٹھی بنائی ہے، اور اوپر لکھا ہے کہ ھذا من فضل ربی، میرے تے رب نے بڑا فضل کیتا، میں لوگوں نے مال کھا کے کھا کے کھو کے اور اپنی رہائش اچھی بنا لی۔ وہ فضل ربی لکھنے سے ہرگز نہیں، وہ تو رب کا غضب ہے۔ وہ تو تیری کوٹھی اور بنگلہ کل قیامت میں سر پر رکھا جائے گا، جیسے قارون کے سر پر دنیا ہی میں اس کے نحق خزانے جو تھے، حرام کا مال اس پر لادا گیا، اور زمین میں رب کائنات نے اسے دنسا دیا۔ اور بعض روایات ہیں آج بھی زمین کے اندر دنستا ہی جا رہا ہے، تا قیامت ایسا ہوگا۔ تو اللہ تعالی شانہ نے کچھ وقت تک کے لیے
اہل ایمان پر ظاہری مادی غلبہ حکومت ریاست کا کافروں کو دیا، جیسے ابھی گزرا فرعون کے واقعات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، اس کی بڑی زبردست سلطنت تھی، خزانے بھرپور تھے، بہت کچھ اسے اللہ نے عطا کیا تھا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اس کے پاس مال دولت حکومت نہ ہوتی تو بیچارہ فرعون نہ ہوتا، کوئی کنگلا فقیر آدمی ہوتا، اس کی بات کوئی مانتا بھی نہ، اور اس نے تو اتنے مظالم کیے ان اسباب کی بنا پر، اور اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے بالکل واضح فرمایا کہ ہم نے اپنے نبیوں کی، ایمان والوں کی مدد کی، اور مادی اعتبار سے بھی ان کو غلبہ، اور اکثریت زمانوں کی ایسی رہی، لیکن کبھی کبھی ان ظالموں نے اللہ کے سچے نبیوں کو شہید بھی کیا، جیسے زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کیا، اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو یہودیوں کی حکومت تھی، انہوں نے پکڑ کر صلیب پر لٹکانا چاہا، اور بذام خود انہوں نے ایسا کیا، لیکن اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وہ جو پکڑنے گئے تھے اور پولیس تھی اس وقت کی، ان میں سے ایک کی شکل ایسی بنا دی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور انہوں نے اسے مصلوب کر دیا، بندے تھے ساتھ، اور وہ صلیب پر چڑھا کر گنے گئے تو ایک ہے نہیں، بعضی ان کی تاریخی کتابوں میں لکھا تو ایک بندہ کی جگہ وہی تو تم نے صلیب دیا ہے، اسی کو پھانسی دے بیٹھے ہو، باقی 6 رہ کے 7 کی بجائے اللہ نے مدد کی۔ لیکن ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ جن ظالموں نے اہل حق کو ستایا، ان پر ظلم کیا، تو اللہ پاک نے ان ظالموں سے دنیا میں بھی بدلہ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے مشرکوں اور سرداروں نے، بڑے بڑے نام ہیں وہاں، مسلمانوں کو بھی آپ کو بھی اتنا ستایا کہ ہجرت کا حکم آیا، آپ مدینے چلے گئے۔ لکھا ہے، حقیقت ہے کہ اس کے بعد ایک دن بھی ان کا سکھ و چین میں گزرا نہیں، اللہ نے یہی بدلہ لیا۔ قحط اتنا پڑا کہ خشک چمڑوں کو بھگو کر کھانے لگے، خشک چمڑوں، کھانے پینے کی ساری چیزیں مفقود، مجبور ہو کر ابو سفیان کو مدینے بھیجا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں، فلاں علاقے کا جو سردار ہے اس کے پاس بہت گندم ہے، وہ مسلمان ہو گیا، تو ہم جو کچھ بھی ہیں آپ کے کسی نہ کسی طور رشتہ داری تو ہماری ہے، ہم تمہارے چچا ہیں، بھوکوں مار رہے ہیں، سفارش کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دیا اس سردار کے نام کے مکے والوں کو گندم دے دو۔ اور جب بھی اللہ کے نبی کسی قوم کے ستانے کی وجہ سے وہاں سے ہجرت کر گئے تو اللہ کا عذاب آیا، ان پر بھی آیا، اور یہ دنیا میں سزا ہے۔ اللہ کے نبیوں اور نیک متقی پرہیزگاروں کو ستانے کی بنا پر اللہ کی پکڑ اور عذاب یہاں بھی آ جاتا ہے۔ وہ جنہوں نے چاہا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکائیں، ان کا حال کیا ہوا؟ اللہ نے ایک ظالم بادشاہ کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو تو اوپر اٹھا دیا، دوسرے آسمان پر آپ بھی زندہ ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ملاقات بھی کی ان سے، اور اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ان کو اتاروں گا اور دنیا کا غلبہ ساری دنیا کو دکھاؤں گا کہ قرآن کی آیتیں کتنی سچی ہیں، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا،
اس وقت بھی یہی ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پر ہیں، ان ظالموں پر جابر ظالم بادشاہ نے حملہ کیا اور بے شمار یہودیوں کو قتل کیا، ان کے بچوں عورتوں کو غلام باندیاں بنا کر باندھ کر ذلیل کر کے رسوا کر کے اور ان کی رہائشوں کو آگ لگا کر ہر طرح سے برباد کر کے اس نے رکھ دیا۔ یہ قدرت کی دنیا میں سزا تھی ان ظالموں کے لیے، اور ان کے باقی ماندوں کا کیا حال ہے وہ اللہ نے تقدیر میں لکھا، اور اتنا حصہ بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں اتریں گے، اور بڑا کام ان کا کیا ہوگا، دجال اور اس کے ساتھ 70,000 یہودیوں کو قتل کریں گے۔ یہ موذی ہمیشہ سے اللہ کے نظام میں اور قدرت کے احکام میں بڑے ہی شدید ترین مخالف ہوئے ہیں، اور انہوں نے مدینے میں بھی ان کی آبادی تھی، آدھا شہر ان کے پاس تھا، علاقہ، کوشش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر ڈالیں، کئی کوشش کی، ایک نہیں، تو اللہ پاک نے ان کی مدد کی اور ان کی حفاظت فرمائی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کون ہے؟ یہ یہودی ہے، اور ہر برا کام اور شرارت اور گناہ کا اور ابلیسیت اس کا پیشہ ہوگا۔ اب تعالی شان غالب کس کو کریں؟ ہر طرح کے سامان تو دجال کے پاس، لڑائی کے، جنگ کے ہتھیار، یہ جتنی جدیدیت ہے اور بمبار، طیارے، میزائل، سارا یہ اس کی فیور میں ہوگا، دجال کی، پر غالب کون؟ جس کے ساتھ اللہ کی مدد۔ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس بہت دور تک جائے گی، جس کافر اور یہودی کو ان کی سانس لگے گی وہی مر جائے گا۔ انہوں نے تو لیزر شعائیں اور بڑا کچھ نکالا ہے، اللہ پاک ان کو معجزات عطا کریں گے۔ اور حدیث میں آیا کہ کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے، کسی درخت کے پیچھے چھپے گا تو وہ درخت اور پتھر آواز دیں گے، یا روح اللہ، اے اللہ کے نبی عیسیٰ، ایک یہودی ادھر بھی چھپا ہوا ہے، اس کو بھی ذبح کرو۔ اور کوئی بھی ویسے ذبح اللہ کے حکم سے نہیں ہوتا، اس کے جرم ہی ایسے ہوں گے پوری دنیا کو۔ اب دیکھ لیں یہ کرونا اور جو کچھ ہو رہا ہے، یہ یہودیوں کی بہت گہری صدیوں سے سازش ہے کہ 7 ارب انسان تو ہم سے قابو نہیں آئیں گے، ہم اتنی بیڑیاں ہتھکڑیاں کہاں سے لائیں گے سب کو باندھنے کے لیے۔ ان میں آدھے یا 3 حصے ختم کر کے 1/4 رہنے دو۔ 1 ارب بہت ہے انسان، 2 ارب رکھ لو، جتنوں کو تم غلام بنا کر اور باندھ کر جیسے چاہو استعمال کرو۔ جو اللہ کی مخلوق میں بلا امتیاز ایمان اور کفر کے ایک بندے کو قتل کرتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ناحق قتل، صرف مومن کا نہیں، کسی بھی جان، انسان کی جان لینا ناحق ایسے ہے جیسے روئے زمین کے سب انسانوں کو قتل کر دینا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور جو یہ جتنا ایٹمی اسلحہ ہے وہ شوپنہاور یہودی نے تو وہ پہلا بم بنایا تھا، اور انہیں کی سازش سے لاکھوں انسان مارے گئے اور مارے جا رہے ہیں دنیا۔ یہ ایسے ہی نہیں کہ خود سے مرتے جا رہے ہیں، مرغیوں کی طرح سو گئے، بیماری بڑھ گئی، اس میں سازشیں ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے نبیوں اور ایمان والوں سے غلبے کا وعدہ کیا ہے۔ وعدہ 2 طرح کا، دلیل سے ہمیشہ حق اوپر ہے، جیتا ہے، اور مادی اعتبار سے یا تو اللہ نے غلبہ دیا انبیاء علیہ السلام کو دنیا ہی میں، یا ان کے دشمنوں سے خود نمٹا ہے، ان کی بد انجامی دنیا ہی میں پیش آئی ہے۔ اللہ کا عذاب اور پکڑ 1-2 دفعہ نہیں، 20 سینکڑوں دفعہ، اور ان میں اہم واقعات قرآن نے نقل کیے، اور ہماری بھی عبرت ہے کہ ہم اللہ کی، اس کے سچے رسول کی اتباع ہمیشہ کریں۔ اس میں نجات ہے، اللہ کی مدد ہے، اللہ
अल्लाह हम सबको नसीब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह पाक, जितने हज़रात दुआ में मौजूद हैं, सबकी नेक आरज़ुओं और तमन्नाओं को, नेक मुरादों को पूरा करो। तमाम परेशानियों, तंगियों, तकलीफ, बीमारियों, मुसीबतों से, रंजो गम से हम सब को निजात अता। सब मुसलमानों को पांचों नमाजों की पाबंदी नसीब। कुरान पाक की तिलावत सुनने, समझने, अमल करने की या अल्लाह तौफीक बनाए। तेरे नेक बंदों ने जो जो बिलाई खैर मांगी, हम सब को नसीब करो। तमाम शुरूर आफात बलिया से हमारी हिफाजत करो। या अल्लाह पाक, जो अहले ईमान दुनिया से चले गए, उनकी बख्शिश। जिंदा है, हम सबको दीन की समझ, अमल की तौफीक और हुस्ने खात्मा नसीब फरमाना। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व अहले बैतिही अजमाइन। नाज़रीन व सामीन मोहतरम, ये था आज का राह हिदायत व निजात के सिलसिले का व्लॉग दरस कुरान पाक, जिसमें सूरह अल-मोमिन की आयात मुबारक 51 और 52 की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर बयान की गई। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल राह हिदायत रशीदी और BA रशीदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो इसे सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले ऐसे रूहानी और कुरानी व्लॉग्स उनको बाकायदा और बरवक़्त मिलते रहें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अगर मुनासिब समझें तो इसे दोस्तों से भी शेयर कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी दुआओं में पाक वतन, वालिदैन, अज़ा व क़ारब के अलावा इस नाचीज़ को भी शामिल कर लें तो इंतहाई तौर पर शुक्रगुज़ार होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।